ہمارا پڑوس ہم سے تنگ ہوتا ہے. پراپرٹی ڈیلرز کسی آدمی کو لے کر جاتے ہیں کسی دکان دلوانے کے لیے, کسی گھر کے دلوانے کے لیے, تو چھپ چھپا کر لے کر جاتے ہیں کہ کہیں نیکسٹ ڈور نیبر باہر نہ آ جائے, کیونکہ نیکسٹ ڈور نیبر باہر آ گیا تو اس نے کہنا کہ نہیں یہ تو پاپولیشن اچھی نہیں ہے, یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے محلوں کا حال ہے اس وقت. عبداللہ ابن مبارک محدثین کے امام ہیں, ان کا گھر بک رہا تھا, گھر کے ساتھ ایک گھر بک رہا تھا, نیکسٹ ڈور نیبر چھوڑ کے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ کتنے کا بیچتے ہو میاں؟ کہا کہ 4000 دینار کا, یہ واٹس ایور اماؤنٹ تھی. تو اس نے کہا مارکیٹ ویلیو تو 2000 دینار ہے. تو اس نے کہا میاں 2000 دینار جگہ کے اور 2000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے. یہ اچھا پڑوسی ہوتا ہے جس کے رہنے سے ویلیو بڑھتی ہے, مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے. میں اور آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہماری سوسائٹی میں بشمول میرا گھر, کیا ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ ہے نا پراپرٹی ڈیلر کہ ویسے تو مارکیٹ ویلیو ہے جی 3 کروڑ, لیکن اس گلی کے اندر یہ جو گھر ہے نا اس کے ساتھ آپ کو گھر دے رہے ہیں یہ 4 کروڑ کا ہے. تو میں کہوں یار سارے گھر ایک جیسے ہیں, سارے پلاٹ ایک جیسے ہیں. تو وہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں ایک مومن رہتا ہے, یہاں ایک ایسا مومن رہتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اس کے خون کے اعتبار سے بھی محفوظ ہوتے ہیں اور مال کے اعتبار سے بھی اور عزت و ناموس کے اعتبار سے بھی. میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ میرے گھر کے ساتھ جو پڑوسی ہے, میرے سامنے جو پڑوسی ہے, پچھلی گلی میں جو پڑوسی ہے, مجھے اتنی فکر ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی کیا کر رہی ہے, بچے کیا کر رہے ہیں. میں ہر وقت اس کی پرائیویسی کو بریچ کرنے کے چکر میں ہوں. اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف فرمایا ہے, خیمے کے اندر گھر میں, اور ایک پردہ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا. تو ایک صحابی نے صرف اس نیت سے کہ ذرا اندر جان کے دیکھیں کہ نکلنے والے ہیں تو انتظار کر لیں, نہیں نکلنے والے تو چلے جاتے ہیں. آنکھ تھوڑی سی اندر کی تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, آپ نے مارنے کا ارادہ کیا, اور راوی کہتے ہیں کہ اگر چاہتے تو اس کی آنکھ نکال دیتے, اتنی زور سے مارا صرف ڈرانے کے لیے. اور کہا کہ تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ کسی کے گھر میں اس کے پردوں کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کرو؟ تو میں اور آپ اب لوگوں کے گھروں میں پردوں کے ذریعے تو نہیں جھانکتے, لیکن آوازوں کے ذریعے سننے کی کوشش کرتے ہیں, بچوں سے پوچھتے ہیں, محلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, کوئی ایونٹ ہو جائے, کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو ہمیں اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالنے کا موقع مل جاتا ہے کہ نہیں ہوا کیا تھا, اچھا پھر کیا ہوا تھا, پھر کیا ہوا تھا. اس گھر کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی ہے, اس گھر کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اسے ریکنسائل کریں. اچھے پڑوسی کا کام تو یہ نا کہ ریکنسائل کرے سچویشن کو, فعفو واصفحوا کرے. اس کو کرنے کے بجائے ہم سچویشن کو اور خراب کرنے کی کوشش. تو یہ تو ہمارے مزاج کا حصہ ہے نا کہ اگر کوئی گیٹ کھلے کسی بھی محلے کے کسی بھی گھر کا, تو ہم نے تو اللہ میاں نے ہمارے ذمہ یہ واجب کیا ہوا ہے کہ اندر دیکھو کیا ہے, دیکھو کیا ہے. پتہ نہیں ہم نے مزاج کہاں سے لیا. اللہ کے رسول تو یہ بتا رہے ہیں کہ انما جعل الاستئذان لأجل البصر, کہ تمہیں اجازت لے کر آنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ تمہاری نگاہ نہ پڑ جائے کسی کے اوپر. اللہ کے رسول کا مزاج یہ ہے کہ جہاں امکان بھی ہو کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کھنگار کے جاؤ, شور مچا کر جاؤ, so that the things remain private. ہمارا مزاج کیا ہے کہ جہاں خیر کا بھی کام ہو رہا ہو نا, ہم اس میں سے بھی کیا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, شر.